سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار شاید ملک کی عدالتی تاریخ کے واحد جج تھے جو عدالتی فیصلوں سے زیادہ غیر عدالتی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ منصف بابا رحمتے نے عدل کے علاوہ ہر چیز کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ بلانا ذرا مالک میں جڑا بڑا آگے ہو کے گلا کر رہا ڈیزائنر کو کپڑے چینج کر کے لڑکی کے چھوٹے اسکرٹ سے لے کر ڈیم کی تشہیر تک ثاقب نثار دن بھر بریکنگ نیوز کی زینت بنے رہتے۔ وہ اسپیچ شوڈ بی لائک اے ویمن اسکرٹ، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹو لانگ۔ ہر کھانے کے بعد سوموٹو لینے والے ثاقب نثار نے 2 سال میں 100 سے زائد سوموٹو نوٹس لیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 MP کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا۔ ثاقب نثار کے دور میں میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے ہوئے اور انہیں جیل بھی ہوئی۔ عمران خان کو صادق امین کا ٹائٹل بھی ملا۔ میرے ساتھ کو سزا دینی ہے، تو کہا گیا کہ ہم نے آج تک کچھ ڈالا ہے۔ ثاقب نثار نے من مرضی وزیر اعظم کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ملک میں 2 ڈیموں کی تعمیر کا اعلان اور ان کے لیے فنڈ قائم کیے، جس کی تشہیر پر عوام کے کروڑوں روپے پھونک دیے گئے۔ موبائل میں بیلنس لوڈ کرنے سے لے کر ٹرین کا ٹکٹ خریدنے تک ہر چیز پر عوام سے ڈیم فنڈ لیا جاتا تھا۔ سرکاری ملازمین افواج پاکستان کے جوانوں کی تنخواہوں سے زبردستی کروڑوں روپے کی کٹوتیاں کی گئیں۔ ملزمان سے ڈیم فنڈ میں لاکھوں کروڑوں روپے لے کر ان کے کیس معاف کر دیے جاتے۔ عرض یوں کہ ثاقب نثار نے انتھک لوٹ مار اور فراڈ سے 16 ارب روپے جمع کر لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ غیر عدالتی کارروائی آئین کے مطابق تھی؟ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ملک کی عدالت عظمیٰ یا اس کا چیف جسٹس بذات خود کسی ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈ کا قیام عمل میں لائے، یا عدالت عظمیٰ ڈیموں کی تعمیر کی نگرانی کرے؟ عدالت کا FBR کو یہ حکم دینا کہ جو ڈیم فنڈز میں پیسے جمع کرائے اس سے ذرائع آمدن نہ پوچھی جائے، کیا یہ حکم جائز اور آئینی تھا؟ ثاقب نثار کے لیے پاکستان کے عوام سے مجوزہ یا کسی فنڈ میں حصہ ڈالنے یا عطیہ جمع کرنے کی اپیل کرنا جائز اور مناسب یا آئینی تھا؟ آخر کب پاکستان کے غریب عوام کو ان کے خوشحال مستقبل کی امید دلا کر لوٹا جاتا رہے گا؟